سکھر، نواب شاہ، یہ تمام علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں بہت خراب صورتحال رہی ہے۔ کے پی میں اب مزید بارشیں شروع ہوئی ہیں، وہاں پہ سوات میں، ڈانک میں، اور جنوبی پنجاب میں، راجن پور میں، اور ساتھ ڈیرہ غازی خان میں بہت رودکوئیوں سے تباہی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ کوئی 900 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور جس طرح ابھی یہاں پر پریزنٹیشن میں چیف سیکرٹری نے بتایا کہ کس طرح یہاں پہ فصلوں کی تباہی ہوئی ہے، مال مویشی کی، اور یہ یعنی ان گنت نقصانات ہیں۔ اور اب وفاقی حکومت مل کر صوبوں کے ساتھ اس وقت کام کر رہی ہے، اور پہلے فیز میں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے، 10 لاکھ روپیہ فیکس این ڈی ایم اے وفاق کی طرف سے، اور اسی طرح سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی کمپنسیشن دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جوائنٹ سرویز ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس طرح دوسرے جو معاملات ہیں، تاکہ صوبے اور وفاق مل کر اس عظیم چیلنج کو اچھی طریقے سے نبھا سکیں، اور پوری قوم کو بتا سکیں کہ باوجود بہت ہی ایک مشکل ہماری معاشی صورتحال ہے جو ماضی کی حکومت کی پیدا کرتا ہے، ہم مل کر انشاءاللہ ضرور اس چیلنج کو کامیابی سے عبور کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ طے ہوا کہ 24,000 روپے فوری طور پر فی فیملی وہ تقسیم کیا جائے تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اس کے لیے وفاقی وزیر خزانہ نے 28 ارب روپیہ بسپ کے حوالے کر دیا ہے، جو کہ بلوچستان سے اس کی تقسیم شروع ہوئی، اور آج سے صوبہ سندھ میں اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ ایک چیلنج دیا ہے بسپ کے سیکرٹری کو اور این ڈی ایم اے کو کہ وہ مہربانی کر کے، اور بسپ ایک بڑا ہی مربوط پروگرام ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہے، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور وہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ آگے ہر جو مستحق گھرانہ ہے اس کو یہ انشاءاللہ 24,000 پہنچے گا۔ یہ 28 ارب روپے سے بڑھ کر رقم اب کافی آگے چلی جائے گی انشاءاللہ، کوئی اس میں فکر کی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہینڈل کریں گے مل کر، وفاقی حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ جو آج یہاں پر جو بتایا گیا اور جو نقصانات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک وسیع ایک ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کو صوبوں نے اور وفاق نے مل کر اس کو حل کرنا ہے۔ آج میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور میں یہاں پہ سندھ حکومت کی خدمت میں گرانٹ 15 ارب روپے کی گرانٹ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ 15 ارب روپے یہ بطور فرسٹ فیز کے ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اس کو بلاول بھٹو صاحب نے مینیج کرنا ہے، اس کو آپ نے ساتھیوں نے مینیج کرنا ہے کہ کہاں کہاں آپ کی پرائیورٹی ہے اس کو خرچ کرنے کی۔ دس از اے گرانٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کو آگے آپ نے اپنی دانت میں حکومت سندھ نے اس کو خرچ کرنا ہے، تاکہ جو آپ کے بہت ارجنٹ پرائیورٹی ایریاز ہیں ان کو آپ آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں، یہ انکنڈیشنل ہے، یہ آپ نے، صوبے نے، آپ کی حکومت نے، آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے، سب سے مل کر یہ کریں گے۔ این ڈی ایم اے
اس میں پوری طرح آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوگا، وہ کوآرڈینیٹ کرے گا آپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو بھی فیسلٹی آپ کو چاہیے افواج پاکستان کے حوالے سے جس طرح بھی، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آئی ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال. افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز اس کے لیے آلریڈی وہ کام کر رہی ہیں دن رات. میری کل بھی چیف آرمی اسٹاف سے جناب جنرل باجوہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، میری نیول چیف سے بات ہوئی تھی. انہوں نے میرے نیول چیف نے کہا کہ بڑا کلوز کوآرڈینیشن ہے وہ آپ کے ساتھ، وہ ہیلی کاپٹرز بھی دے رہے ہیں آپ کو، بوٹس بھی دے رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کلیئر بتایا کہ انہوں نے کلیئر انسٹرکشن دے دی ہیں. وہ خود بھی میرے خیال میں کراچی تشریف لے گئے ہیں اور سارے انتظامات کی وہ نگرانی کر رہے ہیں. ایک جان صاحب میں نے راستے میں بات کی تھی چیف منسٹر صاحب سے بھی، شاہ صاحب سے اور جناب بلاول بھٹو صاحب سے. وہ جو آرٹیکل ہے جس میں آپ نے یعنی جس کے ذریعے ہماری فوج کے جوان اور افسر آ کے دکھی انسان کی خدمت کریں گے، ریلیف ریسکیو میں شامل ہوں گے، تو مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ 2011 کا ماڈل موجود ہے. جس فریم ورک میں 2011 میں یا 2010 میں افواج پاکستان کو ریکویزیشن کیا گیا تھا، اسی کو ہم لے کر آگے چلیں گے. میں نے کہا کہ وہ آپ کے ان کو بتا دیں، اینڈ آئی تھنک دیٹ دیر شوڈ بی نو پرابلم. میں انشاءاللہ کل بھی میں حاضر ہوں گا. ابھی ہم نے فضائی دورہ بھی کرنا ہے، کل بھی میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اور مختلف جگہوں پر ہم جائیں گے. جہاں تک بھی ہم نے مل کے، یہ میری اکیلے کی حکومت نہیں ہے، یہ اس میں پی ایم ایل این ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں جے یو آئی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں بی این پی ہے، اس میں باپ ہے، اس میں اے این پی ہے. سب نے مل کر حکومت بنائی اور ہم نے مل کر اس معاملے کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اپنا ایمانداری سے، خلوص سے. اور مجھے کوئی شک نہیں بلکہ یقین کا عمل ہے کہ سندھ حکومت یہ جو 15 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے وہ انشاءاللہ انتہائی خلوص اور دل سے، نیت سے اور ایمانداری سے، رات دن محنت سے آپ خرچ کریں گے، اور دین اور دنیا وہ آپ کمائیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ اسے آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ جنت میں گھر بنائیں گے، اور آخرت میں بھی آپ اپنی آخرت کمائیں گے. میں آج اس موقع کے حوالے سے پاکستان کے مخیر حضرات کو، کراچی کے کاروباری حضرات کو، صنعت کاروں کو، لاہور کے مخیر حضرات کو، صنعت کاروں کو، کاروباری حضرات کو، سیالکوٹ کے، ملتان کے، سکھر کے، حیدرآباد کے، فیصل آباد کے، کوئٹہ کے، پشاور کے تمام میں مخیر حضرات کو جو درد دل رکھتے ہیں اور جو اپنا رزق حلال کماتے ہیں اور پھر آگے تقسیم کرتے ہیں، وہ ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں. میں ان تمام لوگوں سے، کاروباری حضرات سے، تاجروں سے میں درد دل سے اپیل کروں گا کہ آگے بڑھیں اور اپنے عطیات دیں، اس نیک کام میں ہاتھ بٹائیں. آپ نے پہلے بھی جب بھی چیلنج آیا، جب بھی مشکل آئی، آپ نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا. آج پھر قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کو آپ اس کا ہاتھ تھام لیں. پرائم منسٹر جو اکاؤنٹ ہے وہ کھل چکا ہے، ریلیف فنڈ اکاؤنٹ، اس کا اخبار میں، ٹیلی ویژن پہ اس کا اشتہار اس کی ہو رہی ہے. اس کو آپ آئیں، اس میں ڈالیں. 1 پیسہ، 1 روپے، 1 لاکھ، 1 کروڑ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، استعداد دی، آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں آپ حصہ لیں کہ آج پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت سے ڈی جی چیئرمین این ڈی ایم اے نے، میں نے کہا تھا کہ انووک کریں ایمرجنسی کلاز اور ٹینٹس اور ماسکیٹو نیٹس کا انتظام کریں. تو انشاءاللہ ٹینٹس کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں. ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں، اس میں سے 1.5 ملین ہم سندھ کو دے رہے ہیں اور باقی ہم بلوچستان اور دوسرے صوبوں کو ہم دیں گے انشاءاللہ. اور مزید بھی جو اس میں آئیں گے، 100 ٹن ہمیں پانی کا ایک گفٹ ملا ہے، 80 ٹن ہم
सिंध को दे रहे हैं और 20 टन हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। इसी तरीके से जूं जूं हम ये स्टॉक्स आएंगे, मैं आज हमने सुबह एक तमाम जो सफरा हैं सफ़ीर दुनिया में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और दूसरे ममालिक जो हैं भाई जो हमारे हैं, उन सबसे मीटिंग की है और उनको अपील की है। ये अपील करने के वक्त अल्लाह का हुक्म है, उनसे मैं मज़ीद रब्ता करूँगा और इंशाअल्लाह हम मिलकर इस मुश्किल वक्त को हम इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे। और जब तक कि आखिरी घराना वो अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आइए मिलकर हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत अता फरमाए, हम सबको ये हौसला दे और हमें तवानाई बख्शे और हमें वो अपनी ये डायरेक्शन दे कि हम इस वक्त मिलकर सियासत एक तरफ करें, मिलकर हम इंशाअल्लाह दुख इंसानियत की दिन रात खिदमत करें। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सक्खर का उन्होंने दौरा भी किया है, दीगर काबीना भी उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि सिंध के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट दी जा रही है जिसे बिलावल भुट्टो मैनेज करेंगे। मुस्तहिक घरानों तक इमदाद फराहम की